آئیے آپ کے لیے چلتے ہیں انجینئر امیر مقام وفاقی وزیر امور برائے کشمیر اور حرکت قیادت ریاست جمہوریت کشمیر کے ہمراہ PIT 0.27 اکتوبر یوم سیاہ کے طور پر منانے کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کشمیریوں کی اور GB کے جو بارڈر پر رہ رہے ہیں اور انڈیا کے ساتھ بارڈر پر ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جیب میں بھی کچھ ہو، اگر اس کو اپنے جیب سے بھی ہے وہ بھی کم ہے، تو ہم تو اس کی دل میں احترام میں رسپیکٹ میں. اور پاکستان نے ہمیشہ ابھی جو اقوام متحدہ میں 27 ستمبر کو اجلاس تھا اور پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نے جس طرح دلیری ان کی فلسطینیوں کی بھی اور کشمیریوں کی بھی ڈٹ کر نمائندگی کی اور بات کی، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی اور نہیں والا. یہ بتائیے گا کہ 378 جب وہاں پر ختم کیا بھارت میں، تو یہاں پاکستان میں اس وقت جو حکومت تھی اس کی جانب سے بہت کوئی سخت موقف سامنے نہیں آیا. اب کیا آپ کی حکومت اس وقت پلان کر رہی ہے کہ اس کے حوالے سے بھارت کو سخت سے سخت جواب دیا جائے انٹرنیشنل فورم سے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ میں اس طرح اس ایونٹ کو بھی متنازع اور پالیٹکس کی طرف نہیں لے کے جاتا ہوں، مگر بعض آپ سینئر صحافی ہے اور ایک اچھا سوال آپ نے کیا، اور ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یہ بینگ اے پاکستانی اور ہمارے ذہن میں بھی آتی ہے کہ اس طرح جو کئی سال آپ دیکھیں 70 سالوں میں ان کو جرأت 73 سالوں میں، اگر وہ تو آپ 2019 تک کیلکولیٹ کریں تو 73-74 سالوں میں ان کو یہ جرأت نہیں ہے، اور اچانک اس کے یہ مختلف حکومتیں گئے، مگر انڈیا نے کبھی یہ جرأت نہیں کہ اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کرے. مگر بدقسمتی سے اسی ٹائم میں ان کو کس طرح یہ جرأت ہوئی ہے اور کس طرح اس پر اتنا اسی ٹائم زیادہ پروٹیسٹ اور احتجاج اور سب کچھ آپ کی بات ٹھیک ہے آنا چاہیے، مگر جو کچھ ہو گیا میں یہ سیاست کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، وہی اچھا نہیں ہوا. بعض لوگوں کے اپنے ترجیحات ہوتے، تو ہماری ترجیحات تو سارے پاکستان ہے اور کشمیر بھی ہے اور ان کی آزادی بھی ہے. جس طرح ابھی آپ نے دیکھ لیا، میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کئی دفعہ دیکھے، ایرانی صدر یا اللہ تعالیٰ ان کو بخشلے مغفرت نصیب کرے، اسی ٹائم بھی اس کا اپنا ایک موقف کشمیر کے بارے میں اور طرح کیے، مگر جس طرح ڈٹ کر پرائم منسٹر صاحب نے اس کے سامنے بھی PM ہاؤس میں بات کی، اور ابھی بھی جب باہر جاتا ہے بات کرتا ہے، اور ہر ایک کو کرنا ہی چاہیے، یہ کوئی آسان اور اس کی بات نہیں ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ وہی کشمیریوں نے پاکستان کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ تو بالکل ہمارے اس طرح محافظ بغیر تنہا اور بغیر اس کے، اور پاکستان کو سکیور بنا دیا ہے، تو ان کے لیے آواز بھی بلند کر لینا چاہیے، بات بھی کر لینا چاہیے، اور اسی پر نہیں کہ وہ ایشو دفن ہوئی. اس کا آج مقصد بھی ہمارے پریس کانفرنس کا بھی ہے، اور اسی دفعہ ہم نے اگر 5 اگست کو بھی پچھلے 5 اگستوں سے مختلف منایا، آپ نے دیکھ لیا پہلے بھی کئی 5 اگست گزر چکے ہیں، کتنے لوگ آئے، کس طرح پارٹیسپیٹ کیا، اور آج بھی اگر 27 کو ہم مختلف طریقے سے منا رہے ہیں اور یہ میسج دینا چاہتے ہیں. آپ کی سب سے یہ عام سوال ہے کہ نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان میں بھی یہ آواز جائے، اور وہی بھی باہر دنیا میں جو ہمارے لوگ ہیں وہی سے بھی آواز آ جائے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور ہم ان کشمیریوں بہنوں بھائیوں کے ساتھ تھے، ہے اور رہیں گے. آپ نے اچھی بات کی، اور یہ باہر دنیا کی لوگوں میں نے جو اپنی مثال دی، میں ابھی ٹورنٹو گیا تھا 1 مہینے پہلے، اور ہم نے وہی بہت بڑا فنکشن کیا، بہت سے لوگ آئے اور ڈٹ کر یہ بات کی. تو ہر ایک ملک میں ہمیں کشمیر کمیٹی کے ذریعے ہو جو بھی اپنا انپوٹ دے سکتے، حکومت کی طرف سے، ہماری منسٹری کی طرف سے ہو، فارن وہی جو ہماری جتنے کونسلیٹ ایمبیسیز مختلف جگہوں میں ان کو بھی چاہیے کہ کشمیر کے حوالے سے لوگوں کو وہی بلائے اس ملک میں. یہاں بھی ہماری فارن آفس ابھی بھی اسی دن بھی کال کیا، سب کو بریف کیا، جتنے ڈپلومیٹ سے آ رہے ان کو یہاں بھی بریف کر لینا چاہیے، اور ہماری ایمبیسیز کی وہی بھی یہ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ وہی بھی اپنے اپنے ملک میں کال کرے اور اس پر بریفنگ دے، ثبوتوں کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ، آڈیوز کے ساتھ، سارے چیزوں کے ساتھ. سوشل میڈیا اور اس کا دور ہے، ان کو دکھائے کہ وہی کیا ہو رہا ہے، کہ یہ چیز ہر جگہ یہ ایشو ہائی لائٹ رہے. آپ تعارف کرائیں. کون سے ٹی وی سے؟ A1 سے. ماشاء اللہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسا کہ
27 अक्टूबर को आज़ाद कश्मीर के अंदर यूम सियाह मनाया जाता है, ऐसे ही मकबूजा कश्मीर के अंदर भी खासकर 14 अगस्त और 24 अक्टूबर को यूम सियाह मनाया जाता है और 14 अगस्त यहाँ पर मनाया जाता है। क्या इन सब कश्मीरियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके तो कश्मीर की आवाज़ नहीं उठाई जा सकती, और ख़ासकर जो हमारी हुर्रियत की आदत है इसकी जो ये चुनी जाती हैं जब ये हमारी क़यादत करते हैं, क्या ये अवाम के उससे रेफरेंडम से आती हैं, या ये कैसे जो है क़यादत सामने आती है? नहीं, मतलब है ये इनको तो आप बात कर रहे हैं, उनको दाद देना चाहिए कि ये अपने इन बेचारों के क्या हाल हुए। वो अभी वही प्रोग्राम था, मैं उसमें भी दावत गया था, मैं नहीं था, जो हमारे प्रेस क्लब में था, और मैंने वही टीवी पर उनके झलकियाँ देखे, अब यासीन साहब की हालत देखे, दूसरों के देखे, हुर्रियत में जो भी वो वॉलंटियर लोग हैं उनका एक जज्बा है, तो एक नंबर 1 हम उसको ये शक और डाउट की निगाह से किसी को नहीं देना चाहिए। एक वॉलंटियर चीज़ है, ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि हम वही कहते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी वही कोई इलेक्शन हो, कोई बैलेट बॉक्स रखे और ये रखे और वही से कितने आएंगे और दूसरे कश्मीर से कितने आएंगे, मगर ये तो एक जज्बा है जिन लोगों में और जिस लीडरशिप में ये जज्बा है, तो उस जज्बे को आगे लेकर ना अपना ख्याल करते हैं ना अपनी ज़िंदगी का ख्याल करते हैं। कितने शहादतें दे रहे, मैं अगर इसी पर लग जाऊँ, आप मुझे कहते हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कितने लीडर जेल में उन्होंने शहादत नोच की और वही उसका क्या असर हुआ, अब भी क्या हो रहा है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको दाद देना चाहिए कि उनका एक जज्बा है, और उस जज्बे के साथ हमें भी होना चाहिए कि उनका ये जज्बा है, तो इसको हम सलूट सलाम पेश करते हैं। थैंक यू। इंजीनियर अमीर मकाम 27 अक्टूबर यौम सियाह के तौर पर मनाने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब चलते हैं बकिया नशरियात की तरफ।